أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج جمعہ کی اس نشست میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہم سب کا ایک مشترک موضوع ہے، ہر انسان کا بنیادی مسئلہ ہے، اور وہ ہے رزق کی تلاش. آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے ملک کے جو معاشی حالات ہیں، جو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تو ہر فرد رزق کے حوالے سے پریشانی کا شکار نظر آتا ہے. نوجوان اپنے مستقبل کے حوالے سے خدشات کے شکار نظر آتے ہیں، پریشانی کے شکار نظر آتے ہیں، رزق کی تنگی کی شکایت کی جاتی ہے. اس نقطہ نظر سے جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک پورا پیکج ملتا ہے، ہدایات کا ایک مجموعہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اس پیکج کو اگر سامنے رکھا جائے تو رزق میں برکت بھی ہے، رزق میں فراوانی بھی ہے، اور رزق کے حوالے سے پریشانیاں اور مشکلات یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ختم ہو جائیں. اس کو اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس کو نام دیا 5+1، 5+1. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ رزق کے حوالے سے جو ہمیں ہدایات دیتے ہیں وہ بنیادی طور پر 6 ہدایات ہیں، لیکن میں نے اسے 5+1 اس لیے کہا ہے کہ 5 ایک جہت کی ہیں اور ایک دوسری جہت کی ہے، اور ان 6 کی 6 کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. اور جب وہ رب ہے تو رب کا بنیادی مفہوم ہی ہے یہ ہے پالنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا.
پرورش کرنے والا، لہذا وہ رب وہ ذمہ دار ہے اپنی مخلوق کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ صرف انسانوں کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اور اس وقت سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے، آج تک کی تحقیقات کے مطابق، کہ کم از کم 2 لاکھ اسپیشیز، 2 لاکھ انواع، 2 لاکھ اقسام کی مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر، اس فضا میں، اس سمندر میں 2 لاکھ سے کم و بیش کچھ کم یا زیادہ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک مخلوق انسان ہے۔ ان میں مائکروسکوپک مخلوقات بھی ہیں جو عام نظر سے نظر نہیں آتی، مائکروسکوپ سے نظر آتی ہیں، اور اس میں ویل مچھلی بھی ہے جو کہ ٹنوں وزن پر مشتمل ہوتی ہے اور کئی کئی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ یہ ساری مخلوقات یہ اللہ کی مخلوقات ہے اور ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رزق کے حوالے سے انسانوں کو، اور خاص طور پر ان بندوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، جو رزق کے راستے بتائے ہیں، رزق کے دروازے بتائے ہیں، وہ 5 ہیں۔ ان میں سے پہلا تو ہے تقوی۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل له مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے بند دروازے کھولے گا اور ایسے ذرائع سے اسے رزق دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ تقوی کیا ہے؟ تو تقوی کا آسان سادہ مفہوم ہے پرہیزگاری۔ جس طرح آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو کہے تمہیں فلاں بیماری ہے، فلاں چیزوں سے پرہیز کرو، تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں شریعت دی ہے اس میں کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ سے روکا ہے۔ تو پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور جس سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ یعنی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے، اللہ کے احکامات پر، اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو لوگ تقوی کی صفت سے مزین ہوں گے ان کا رزق میں ان ذرائع سے دوں گا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو۔ دوسری چیز ہے توکل۔ فرمایا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پر توکل کرو ایسا جیسا کہ اس پر توکل کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے،
کہ وہ جب اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن شام کو جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ توکل کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد۔ امام غزالی فرماتے ہیں توکل 3 چیزوں کا نام ہے، علم کا، کیفیت کا اور عمل کا۔ اس بات کا علم کہ اللہ قادر ہے، اس بات کا علم کہ اللہ رازق ہے، اس بات کا علم کہ اللہ خزانوں کا مالک ہے، اور اس علم کی بنیاد پر یہ یقین کہ مجھے پالنے والا وہ ہے، میری ضرورتوں کو جاننے والا وہ ہے، ان کو پورا کرنے والا وہ ہے، اور اس بنیاد پر پھر سارے دنیا سے بے نیازی، یعنی عمل۔ یہ ہے توکل، یہ ہے بھروسہ۔ اور یہ توکل اور یہ بھروسہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، اس پہ میں آگے بات کروں گا، لیکن مومن اسباب پر یقین بھی نہیں رکھتا، بظاہر اسباب اس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے رب پر بھروسے کے نتیجے میں اپنے لیے راستہ نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک منظر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور پیچھے سے فرعون نے اپنا لشکر دوڑایا۔ اب ایک موقع ایسا آیا کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اب عام آدمی، دنیا دار آدمی، وہ کیا سمجھے گا کہ آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ یہی بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، سمندر میں راستے کے لیے کشتی بھی نہیں ہے، پل بھی نہیں ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو یا سمندر کی موجوں کے حوالے ہو جائیں گے یا پھر فرعون کے لشکر کے حوالے ہو جائیں گے۔ قال کلا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جب کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ یہ ہے توکل، یہ ہے بھروسہ کہ کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب ہجرت کر رہے تھے بے سر و سامانی کی حالت میں، تو فرمایا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی راستہ دکھائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم توکل کرو گے میں تمہارے توکل پر پورا اتروں گا، اور تمہیں پھر بے آسرا نہیں چھوڑوں گا۔ تیسری چیز، تیسرا راستہ رزق کا، وہ ہے الصلاۃ، نماز۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر کاربند رہو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، ہم تمہیں رزق دیں گے اور انجام کار تو تقوی والوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ تو نماز پر کاربند رہو، رزق کے دروازے کھلیں گے، اور رزق کے حوالے سے جو پریشانی وہ اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ چوتھی چیز جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے رزق کے حوالے سے، وہ ہے استغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا
اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور اولاد دے کر تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ لہذا استغفار، اپنے رب سے معافی مانگنا، گناہوں پر بخشش چاہنا، یہ رزق کے دروازے کھولتا ہے، تنگی کو دور کرتا ہے، کشائش اور کشادگی لے کر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، بارش نہیں ہوئی تو مدینہ کے لوگوں کو لے کر کھلے میدان میں آئے اور کثرت سے استغفار کیا، اور فرمایا میں نے وہ دروازے کھٹکھٹائے ہیں جہاں سے بارش نازل ہوتی۔ تو جو لوگ استغفار کو معمول بنا لیتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرتے ہیں، اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مال کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے کبھی محتاج نہیں کرتا۔ تجربے کی بات ہے۔ پانچواں دروازہ وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ اسے ریپلیس کر دے گا۔ اللہ تمہارا قرض اپنے ذمے نہیں رہنے دے گا۔ ایک جگہ فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو بہترین قرض دو، يُضَاعِفُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، وہ اسے بڑھا چڑھا دے گا اور تمہارے لیے اجر بھی دے گا جو کہ بہت عزت والا ہے۔ وہ کہاوت مشہور ہے نا کہ 10 دنیا 70 آخرت، کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی تمہیں دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ ایک واقعہ مشہور ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ حضرت حسن حسین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فقیر آیا، سائل آیا، اور اس نے اپنی ضرورت پیش کی۔ تو حضرت علی نے ان بچوں میں سے کسی کو بھیجا کہ جاؤ اپنی والدہ سے کہو کہ 1 درہم یا 1 دینار وہ دے دے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی، وہ بڑے فقر اختیاری انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، بہت زیادہ مال جمع نہیں کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، تو گھر میں عموماً پیسے ویسے ہوتے نہیں تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، انہوں نے واپس بھیجا بچوں کو کہ ابا جان سے کہو کہ بجز ان 6 درہم کے یا 6 دینار کے جو آٹے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کچھ اور نہیں، تو اگر کہیں تو وہ دے دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو کہا کہ ہاں ان سے کہو وہ 6 کے 6 دے دو۔ وہ 6 درہم وہ لے آیا، بجائے اس کو 1 درہم دینے کے 6 کے 6 اسے دے دی فقیر کو، سائل۔ ابھی وہ مجلس ختم نہیں ہوئی کہ ایک شخص آیا، اس کے بعد اونٹ تھا،
آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بازار جا رہا ہوں، اونٹ فروخت کرنا ہے، کیا مجھے دے دو؟ کتنی قیمت؟ اس نے کہا 140 درہم یا 140 دینار۔ کہا ٹھیک ہے، باندھ جاؤ اور کل آ کر رقم لے جانا۔ اس نے باندھ دیا، کل رقم لے لوں گا۔ وہ چلا گیا، ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میں نے اونٹ خریدنا ہے، آپ بیچتے ہیں؟ کہا بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 200 کا۔ 140 مالک کو بھجوا دیے، 60 حضرت فاطمہ کو بھجوایا۔ کہا تمہیں یاد نہیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے راستے میں 1 خرچ کرو گے تو اللہ کے راستے میں تو 10 واپس کرے گا، تو 6 خرچ کیے تو 60 لے لو۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی تجربہ کرے۔ اچھا، یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی کوئی ضرورت روک کر خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، تو اس کا دگنا اجر ہے، کئی گنا اجر ہے۔ میں اس کا ایک ذاتی واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا اسکول ہیں، ادارے، تو میرے پاس ایک بچے کی والدہ آئیں اور انہوں نے مجھ سے کسی بات پر لڑنا شروع کر دیا، جھگڑنا۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ تو پھر انہوں نے اپنی پریشانی بتائی کہ مجھے ہیپیٹائٹس سی ہے اور اس کا خرچ کوئی 1.5-2 لاکھ بتا رہا ہے اور ہمارے پاس ہے نہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ ایسے کریں کہ جو ادارہ ہے بیت المال پاکستان کا، اس میں اپلائی کریں، وہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہاں پر تو سفارش چلتی ہے۔ میں نے کہا اپنے کاغذات مجھے دے دیں۔ اتفاقاً ہمارا ایک دوست ہے، اسے ہم نے وہ دے دیے، اور آپ یقین کریں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا چیک بن کر آ گیا۔ میرے لیے بھی حیران کن تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ میں نے ان کے شوہر کو بلایا، وہ چیک اس کے حوالے کیا، تو کہا یار پبلک لائف میں مجھے 20-25 سال ہو گئے، کوئی کام اتنی تیزی سے ہوتا ہوا دیکھا نہیں میں نے، کوئی بات بتاؤ۔ اس نے کہا ابھی چند دن پہلے ایسا ہوا، ہم پریشان تھے اور جوڑ رہے تھے پیسے انجیکشنز کے لیے، 1.5 لاکھ ہم سے نہیں جوڑ رہے تھے، بڑی مشکل سے 5,000 ہم نے جوڑے۔ تو خاتون آئی، اس نے کہا میں بیوہ ہوں، میری بیٹی کی شادی ہے، تو میری بیوی نے وہ 5 کے 5,000 سے دے دی، اور اس کے بعد تیسرا دن نہیں گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے سبب بنا لیا، وہ سارا کا سارا علاج ہو گیا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اور اپنی ضرورت کو روک کر خرچ کرنے سے آپ دیکھیں کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ 5واں ذریعہ ہے۔ پہلا تقویٰ ہے، دوسرا توکل ہے، تیسرا نماز ہے، چوتھا استغفار ہے، اور 5واں انفاق فی سبیل اللہ۔ لیکن یہ 5 چیزیں آپ کریں اور چھٹا کام نہ کریں تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وہ چھٹا کام ہے اسباب کو متحرک کرنا، سبب اختیار کرنا۔ قرآن پاک ہمیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا وہ واقعہ بتاتا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ درد ذیل سے تکلیف میں مبتلا تھی، ان کے یہاں بچے کی ولادت ہونی تھی، سخت موقع ہوتا ہے، اور وہ کھجور کے درخت کے نیچے پہنچ گئیں۔ اب یہ ہو سکتا تھا کہ فرشتہ کھجور توڑ کر لا دیتا انہیں، یہ ہو سکتا تھا ہوا چلتی کھجور ٹوٹتی ان کے دامن میں گرتی، نہیں، اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، درخت کو ہلاؤ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تیرے اوپر کھجوریں گریں گی تازہ۔ تو اسباب اختیار کرنا۔ ایک روایت میں نے پڑھی، آپ نے بھی شاید پڑھی ہو، کہ قرب قیامت میں جب حضرت مسیح علیہ السلام اتریں گے
تو ان کے اترنے کی جگہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار ہیں۔ فرشتوں کی معیت میں مینار پر اتریں گے، فجر کا وقت ہوگا، لوگ نماز کے لیے صفیں بنا رہے ہوں گے، مینار پر اتر کر وہ نیچے لوگوں سے کہیں گے سیڑھی لگاؤ، میں نے نیچے اترنا ہے۔ تو لوگ کہیں گے آسمان سے آپ نیچے اتر آئے اور اب نیچے نہیں اتر سکتے، تو کہیں گے کہ وہاں سے نیچے اترنا عالم امر سے تھا، اب میں عالم اسباب میں آ گیا ہوں، یہاں سے میں سبب اختیار کر کے اتروں گا، بغیر سبب کے نہیں اتر سکتا۔ تو یہ وہ اسباب اختیار کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، اور فرمایا وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اس تلاش کرنے میں خوبصورتی دکھاؤ، کاروبار کے لیے اسٹریٹجی اختیار کرنا، بہترین حکمت عملی اختیار کرنا، پلاننگ کرنا، یہ ساری چیزیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں برکت آئے گی، اور وہ برکت انشاءاللہ تمام مسائل کو حل کرے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔